بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا لیکچر پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، فار دا بگنرز ہے اینڈ فار دوز ہو آر انٹرسٹڈ ان کمپٹیٹیو ایگزامس، جو آئین کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ آج کا لیکچر ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو کہ 1973 کے آئین کو پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ آج کا لیکچر ایک بریف اوور ویو اور جرنل گائیڈ لائنس ہے کہ 1973 کے آئین کو کس طرح سے پڑھا جائے۔ 1973 کا آئین کس طرح کا آئین ہے اور اس میں کیا ہے۔ 1973 کنسٹیٹیوشن میں 280 آرٹیکلس ہے، 7 شیڈیول ہے اور 12 اس کے پارٹس ہے۔ تو اس لیکچر میں آگے ہم پڑھیں گے کہ کون سا پارٹ کن چیپٹرز پر مشتمل ہے اور اس چیپٹرز میں کون کون سے آرٹیکلز ہیں۔ تو آئیے 1973 کے آئین کو شروع کرتے ہیں۔ فرسٹ پارٹ آف دی کنسٹیٹیوشن۔ پہلے آپ دیکھ لیں کہ پریمبل، کسی بھی آئین کو پڑھنے سے پہلے اس آئین کا ایک پریمبل ہوتا ہے جس میں کہ بیسک لیٹر اینڈ اسپرٹ آف دی کانسٹیٹیوشن لکھا ہوا ہوتا ہے، جسے آپ روح بھی کہہ سکتے ہیں، این انالوجیکل ٹرم۔ تو پاکستان کے پریمبل 1973 آئین کے پریمبل میں کیا ہے؟ آبجیکٹیو ریزولوشن میں جو چیزیں ہیں کہ یہ ملک ایک اسلامی ریاست ہوگا، یہاں پر ساورینٹی بلونگز ٹو آل مائٹی اللہ، یہاں پر حاکمیت اعلیٰ کا تصور اسلامک ہوگا، یہ ایک اسلامی ریاست ہوگا اور جس میں عوام کو کیا ملے گا؟ فنڈامنٹل رائٹس ملیں گی، اور حکومت کیسے ہوگی؟ قرآن اور دین اسلام کے تعلیمات کے مطابق یہاں پر لوگ اپنی زندگیاں گزاریں گے، اور اس ملک میں کوئی بھی آئین اس طرح کا نہیں بنے گا جو کہ قرآن، سنت اور اسلامک آئیڈیالوجیز اینڈ ٹیچنگز کے خلاف ہو۔ تو پاکستان کے آئین کے پریمبل میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں آبجیکٹیو ریزولوشن میں بھی نظر آتی ہے، اور اس سے پہلے کے آئین میں جو کہ 1956 اور 62 کا آئین تھا، اس میں بھی یہ چیزیں واضح طور پر درج ہے۔ 1973 کے آئین کی پریمبل میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ اب پاکستان کنسٹیٹیوشن 1973 کے ٹوٹل 12 پارٹس ہیں، جس میں کہ مختلف چیپٹرز ہیں، اور مختلف چیپٹرز مختلف قسم کے نوعیت کے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں۔ ہمارا پارٹ نمبر فرسٹ جو کہ ٹوٹل 6 آرٹیکل پر مشتمل ہے، اس میں چیپٹرز موجود نہیں ہے، یہ ایک ہی بلاک میں سارا کچھ اس میں موجود ہے۔ اس میں 6 آرٹیکل ہے۔ نمبر فرسٹ آرٹیکل پر کیا ہے؟ پاکستان کا آئینی نام جو کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ آرٹیکل 1 سے آرٹیکل 6 تک اس میں کیا ہے؟ بیسکس اباؤٹ دی کنٹری، پاکستان کا نام ہے، پاکستان کی کون اس کا شہری کہلائے گا، پاکستان کے ساتھ وفاداری کیا ہے، پاکستان کی یونٹس کیا ہے اور ان کے نام کیا ہے، وہ آرٹیکل 1 سے 6 تک موجود ہے۔ ڈیٹیل سٹڈی میں پھر انشاءاللہ نوٹس پہ میں پھر شیئر کر دوں گا کہ اس میں کون کون سی چیزیں موجود ہیں۔ پارٹ نمبر 2 جو کہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے کسی بھی آئین میں، آج کے دور میں یا پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ کسی بھی آئین میں 2 چیزیں بہت اہم ہوتی ہے۔ سب سے پہلا اس کا پریمبل، the letter and spirit of that constitution۔ دوسرا provisions about the fundamental rights، کہ یہ آئین فنڈامنٹل رائٹس اپنی شہریوں کو کیا دیتے ہیں۔ آئین اصل میں ایک سوشل کانٹریکٹ ہے جو کہ عوام کے نمائندے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے ریاست کے ساتھ تحریر کرتے ہیں۔ تو اس میں دوسرے نمبر پر جو امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ کیا ہے؟ the provisions regarding fundamental rights۔ تو میں نے فنڈامنٹل رائٹس پر الگ سے 2-3 لیکچرز میں نے اس کی ڈیٹیلز بتائی ہے، کون سے فنڈامنٹل رائٹس ہے، اس کے کیا معنی ہے، اور
کون سے جو ہمارے پاس کرمنل پروسیجرز ایکٹ ہے یا ہمارے پاس پولیس ایکٹ ہے یا اور جو کرمنل نوعیت کے ایکٹس ہے اس کا فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو آج کے لیکچر میں پارٹ 2 فنڈامنٹل رائٹس. تو یہ ٹوٹل آرٹیکل نمبر 7 سے لے کے آرٹیکل نمبر 28 تک فنڈامنٹل رائٹس کے پارٹ میں آرٹیکلس ہے. آرٹیکل نمبر 7 سے لے کر 8 تک چیپٹر نمبر 1 آف دی پارٹ 2 آف دی کانسٹیٹیوشن 1973 میں کیا ہے؟ فنڈامنٹل رائٹس ہے، جو کہ آرٹیکل نمبر 7 سے آرٹیکل نمبر 28 تک آپ کو مل جائیں گے. پھر پرنسپلز آف پالیسی جو کہ 29 نمبر آرٹیکل سے لے کر 40 آرٹیکل تک موجود ہے. اب پرنسپلز آف پالیسی کیا ہے؟ پالیسیاں کیسے بنیں گی، یہ آئین کیسے امپلیمنٹ ہوگا، یا اس ملک میں نظام کیسے چلے گا. یہ جو فنڈامنٹل رائٹ سیکیور ہوئے ہیں، یہ جو پریمبل میں باتیں لکھی گئی ہے، یہ ملک کا نظام جو طے پایا ہے پریمبل میں پارٹ 1 میں اور پارٹ 2 میں، اس کو کس طرح سے لے کے چلا جائے گا، تو وہ ہمیں پرنسپل آف پالیسی میں ملتے ہیں آرٹیکل نمبر 29 سے لے کے آرٹیکل نمبر 40 تک. پھر آتے ہیں پارٹ نمبر 4 کی طرف. پارٹ نمبر 3. پارٹ نمبر 3 میں کیا ہے؟ پارٹ نمبر 3 آف دی کنسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 میں ہم کو چیپٹر نمبر 1 میں پریزیڈنٹ، چیپٹر نمبر 2 دا مجلس شورا آف پارلیمنٹ، چیپٹر نمبر 3 دا فیڈرل گورنمنٹ. پارٹ نمبر 3 فیڈریشن آف پاکستان کے بارے میں ہے. جیسا کہ ہم نے آرٹیکل نمبر 1 یا پریمبل میں دیکھا یا نیچر میں دیکھا کہ پاکستان ایک فیڈرل ریاست ہوگا، اس کا ڈھانچہ، ریاستی ڈھانچہ کیا ہوگا؟ فیڈریشن کی بنیاد پر ہوگا. تو آرٹیکل نمبر 1 سے لے کر آرٹیکل نمبر 100 تک کیا ملتے ہیں ہمیں؟ اباؤٹ دی اسٹرکچر آف دی اسٹیٹ. اس کے چیپٹر نمبر 1 میں، پارٹ 3 کے چیپٹر نمبر 1 میں پریزیڈنٹ کے متعلق جتنے بھی آرٹیکلس ہیں، اس کے رائٹس ہے، اس کے پاورز ہے اور اس کے پریویلیجز جو ہے آپ کو کس میں ملیں گی؟ آرٹیکل نمبر 41 سے لے کر آرٹیکل نمبر 49 تک. 1973 کے آئین کے پارٹ نمبر 3 کے چیپٹر نمبر 2 میں کیا ہے؟ دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، آرٹیکل نمبر 41 سے آرٹیکل نمبر 49 تک. پھر پارٹ 3 کے چیپٹر نمبر 2 میں کیا ہے؟ مجلس شورا، دا پارلیمنٹ آف پاکستان. اب جیسا کہ میں نے نیچر میں بتایا کہ یہ آئین پاکستان کو ایک بائی کیمرل نظام دیتا ہے، اور کیا؟ لیجسلیچر. تو پارٹ 3 کے چیپٹر نمبر 2 میں آپ کو مجلس شورا کے بارے میں ملیں گی کہ نیشنل اسمبلی کیا ہے، پارلیمنٹ کتنے ہاؤسز پر مشتمل ہے؟ 2 ہاؤسز پر مشتمل ہے، بائی کیمرل ہے، جس میں کہ ایک کا نام نیشنل اسمبلی ہے، جس میں کہ عوامی نمائندے آئیں گے اور وہ کس بنیاد پر ہوں گے؟ عوام کو ریپریزنٹ کریں گے تعداد کے لحاظ سے. پھر سینٹ ہے اس کا دوسرا پارٹ، جس میں کہ کیا ہوگا؟ عوام کے نمائندے آئیں گے پیریٹی بیسس پہ، یکسانیت کے بیسس پہ. تو وہ آپ کو آرٹیکل نمبر 50 سے لے کر آرٹیکل نمبر 89 تک پروویژنز جو ہے ریگارڈنگ مجلس شورا، پارلیمنٹ یا آپ سینٹ اینڈ نیشنل اسمبلی کہہ دیجئے، وہ آپ کو آرٹیکل نمبر 50 سے لے کر آرٹیکل نمبر 89 تک ملیں گی. پھر اس کے پارٹ نمبر سی میں کیا ہے؟ دا فیڈرل گورنمنٹ، وفاقی حکومت. وفاقی حکومت کا ڈھانچہ، وفاقی حکومت کون سے اداروں پر مشتمل ہوگا؟ وفاقی حکومت کا سربراہ کون ہوگا؟ وفاقی حکومت کا سیکریٹریٹ کیسے ہوگا؟ اور وفاقی حکومت کسے کہا جائے گا؟ وہ آپ کو آرٹیکل نمبر 90 سے لے کر آرٹیکل نمبر 100 تک مل جائیں گی، پارٹ 3 آف دی کنسٹیٹیوشن آف 1973. یہ تھا آج کا لیکچر. تھینک یو، السلام.